اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا جو علم ہے اسے پھیلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے اس کا ابلاغ کر دیا جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں یا شکریہ ادا کرنا چاہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم شکر گزاری کے الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مدثر کی آیات 40 سے لے کر 46 تک اس پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ فرما رہا ہے، ایک نقشہ ہے یہاں، جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ مجرموں سے یعنی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز یہ دوزخ میں لے گئی؟ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ جہنم کے لیے کئی الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، ایک لفظ یہاں سقر بھی ہے۔ تو یہ سقر کے کیا معنی ہیں اور جنت کا کون سا درجہ ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ 3 باتیں وہ بیان کر رہے ہیں، کون؟ جو جہنم میں ہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا جنتی اور جہنمی آپس میں بات کر سکیں گے یا یہ کون سا وقت ہے جہاں یہ بات کی جا رہی ہے؟ ہم کیا کرتے تھے؟ قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا مطلب یعنی یہ جو جہنم میں ہیں یہ مسلمان ہیں۔ ظاہر نماز کی ادائی نہ کرنا، یہ مسلمانوں ہی پر نماز فرض ہے، جس کا پوچھا جائے گا سب سے پہلے کہ نماز کا حساب دو۔ تو یہ نماز نہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پھر اللہ آگے بات فرما رہا ہے، اور جب حق کے خلاف باتیں ہوتی تھیں تو ہم باتیں بنانے میں لگ جاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو دین کے خلاف، حق کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ روز جزا، یوم حشر، تقوی کی جڑ ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، سوالات بہت سارے ہیں جو ہم اٹھائیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، آپ کے تعارف میں کچھ بیان کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ مقبول اور محبوب نام، مفسر قرآن، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مدثر اور آیات 40 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين صدق اللہ العظیم۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے؟ درست جواب زکوٰۃ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی اذیت پہنچی تھی؟ بچھو نے ڈس لیا تھا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا یا سانپ نے ڈس لیا تھا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221433000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ما سلککم فی سقر، ارشاد فرمائیے یہ کہاں کا واقعہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، آپ نے جو آیات آج منتخب فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ انہیں تلاوت کرنے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی زبانی فرد جرم بیان کرتے ہوئے ان 4 جرائم کا ذکر فرمایا ہے جو اہل جہنم اپنی فرد جرم کے طور پر اہل جنت کے سامنے بیان کریں گے۔ کیا اہل جنت اہل جہنم سے بات کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ اس کی ایک مثال سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد والی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 سے 57 تک 2 دوستوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دوست فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں بیٹھے ہوئے جنتی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے، حالات بیان کر رہے ہوں گے، تو جنتی ایک یہ کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہ میرا ایک بڑا گہرا دوست تھا، ہم مجلس تھا، ہم نشیں تھا، ہم زیادہ تر اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے۔
وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَّدِّقِينَ، کیا تم بھی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو جو آخرت کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی ہیں یا اہل علم تمہارے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر بھی ہم جزا و سزا کے مرحلے سے گزریں گے اور اعمال کا بدلہ پائیں گے؟ یہ آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے، کر رہے ہوتے تھے آپس میں اپنی مجلس میں۔ تو اہل جنت اپنے دوست سے یہ کہیں گے کہ حل انتم مطلعون، کیا اس بندے کو جس کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو جو دوست ہے وہ ذرا جھک کر اسے دیکھنا چاہے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے دیکھے گا کہ وہ تو جہنم کی کسی گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ قال، تو یہ دوست جو جنتی ہے وہ اس سے یہ کہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان مکالمہ کرا دیں گے۔ جنتی یہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ تو مجھے تباہ کر دیتا، اگر میں تیری بات مان لیتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ تعالیٰ کے مجھ پر فضل اور اس کا کرم اور اس کا انعام نہ ہوتا تو یقیناً آج بھی میں لائن حاضر ہوتا، گویا آج بھی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرموں کی تو صورت میں پیش ہوتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمائی ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل جنت اہل جہنم کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے یقیناً۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فی جنات یتساءلون، جنت میں رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے، اور اسی بات چیت میں یقیناً اس بات کا ذکر آئے گا کہ یار وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی بازار میں ہماری دکانیں تھیں، ایک ہی کالج ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا، اور ایک ہی بازار میں ہم اکٹھے کبھی بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہماری گلی والے محلے والے کچھ لوگ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اور اہل جہنم کے درمیان فاصلے کو اس طرح سے مٹا دیں گے کہ آپس میں گفتگو ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ڈائریکٹ مجرموں سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہارے جہنم میں آنے کا کیا سبب بنا ہے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ خود اہل جہنم اپنی زبانی اپنے 4 جرائم کا انیس صاحب ذکر فرمائیں گے۔ بعض علماء نے تو چونکہ یہ جو آخری آیت ہے، آخری جرم ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ کفار سے متعلق ہے بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفار سے متعلق بھی اگر یہ بات کہی جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی مان کر نہیں دیا انہوں نے ان باتوں کو جن کا حکم اللہ تعالی نے نہیں دیا، لیکن جو مسلمان ہیں، صاحبان ایمان ہیں، کیا وہ اگر یہ جرائم کریں گے تو وہ بچ جائیں گے؟ یقیناً وہ نہیں بچیں گے۔ چنانچہ جرائم کیا ہیں ذرا غور کیجئے۔ قالوا لم نک من المصلین، اہل جہنم خود اقرار کرتے ہوئے اپنی فرد جرم میں پہلا جرم یہ ذکر کریں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔
گویا نماز نہ پڑھنا ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں جہنمیوں کے زبانی کہلوا رہا ہے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا یہ سبب بنا ہے۔ چنانچہ نماز کا ذکر اس لیے خاص طور پر پہلے فرمایا کہ نماز ہمارے دین کی اساسی اور بنیادی ایک تعلیم ہے اور ہدایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین کلہ، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کل قیامت کے دن اعمال صالحہ میں، یعنی وہ اعمال کے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ان میں سب سے پہلے جس بات کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس بات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا اور پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس عمل پر ثابت قدم رہیے، ڈٹے رہیے، جاری رکھیے اس نماز کو۔ قرآن کریم میں دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ علیہ السلام میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا، نماز کو اس کے آداب اور اس کی شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا۔ بعض سادہ لو مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ غلط بات ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ جی نماز قائم کرنا اور چیز ہے اور نماز پڑھنا اور چیز ہے، پڑھنے کا تو حکم کہیں نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پڑھنے کا بھی حکم دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اور جس ہستی پر یہ آیات اتری ہیں، نماز کے قائم کرنے کا حکم جس ہستی کو دیا گیا ہے اور جن کے ذریعے سے پوری امت کو دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس ہستی نے بتایا ہے کہ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ سے بڑا مرشد اور آپ سے بڑا پیر اور آپ سے بڑا رہنما اور آپ سے بڑا ہادی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا مزکی اور معصوم عن الخطا ہستی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، تو ہمارے لیے کیسے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم جناب نماز چھوڑنے والے بن جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال ارحنا یا بلال، اذان اے بلال اذان دیجئے ہمیں راحت پہنچائیے، اور اذان دیجئے ہمیں راحت پہنچائیے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جو میرا امتی نماز پڑھے گا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اپنے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جن سے ہمیں محبت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں مخلوق سے سب سے زیادہ بڑی ہستی محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، وہ ان کی آنکھوں کو ہم کس حد تک ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ساری کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک نصیحت یہ فرمائی کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، خبردار فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نگہبانی سے، خاص نگہبانی سے نکل جاتا ہے اور جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نگہبانی کا سارا نظام یقینی بات ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرا ایک نظام ہے جو یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ایک نظام حفاظت کا کام کر رہا ہے، یقیناً کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو وہ ذمہ داری ہے اس سے انسان خود کو نکال لیتا ہے جب وہ فرض نماز کی ادائیگی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اب کچھ سوالات میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے جو آپ نے بات بیان فرمائی۔ اب یہ ہے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے واضح کر دی بات کہ یہ مکالمہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب آگے یہ بات کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، قالوا لم نکو من المصلین، فرمایا بتا رہے ہیں جہنمی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، یقیناً یہ مسلمان ہیں کہ جو جہنم میں گئے ہیں۔ سوال میرا پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ محض ایمان لانے سے یا ایمان کا دعویٰ کرنا یہ کافی ہے، یا اگر ایمان لانے کے دعوے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ عمل ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں انیق صاحب کہ ایمان نجات کی پہلی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ جن اعمال کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا نہ لانا جرم ہے، اور جن اعمال کے بجا نہ لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا جرم ہے۔ تو جو شخص منہیات یعنی جن سے اللہ نے روکا ہے ان کو کر رہا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہیں کر رہا، اور اس طرح نہیں کر رہا کہ بغاوت پر اتر آیا ہے، بغاوت پر اتر آیا ہے اور سرکشی پر اتر آیا ہے، تو یقیناً وہ مجرم ہے، اور اس مجرم کو اس کے جرائم کی سزا ہر حال ملے گی، اگرچہ وہ صاحب ایمان ہے بالآخر اسے نجات حاصل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور موقع پر واضح فرمایا دیکھو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 أو 5، اس وقت تک آدمی اپنے مقام سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 4-5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ یعنی وہ جو ہے نا کہ کلو نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، کہ ہر آدمی اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، وہ اعمال بجا لا کر اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، اور اگر اعمال صحیح بجا نہیں لائے گا تو یقیناً پھر گرفت میں آئے گا۔ چنانچہ اس حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اس وقت تک آدمی اپنے مقام سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ ان 4-5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہے کہ اپنی ساری کی ساری عمر جو اللہ کی نعمت تمہیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو سانس اللہ نے اپنی عنایت سے تمہیں نصیب فرمائے تھے، یہ عمر تم نے کیسے گزاری ہے؟ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق یا اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق؟ اور خصوصاً
دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کیسے پرانی کی، کیونکہ جوانی میں بہت سی برائیوں کے امکان کا خدشہ یقیناً رہتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جو لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں گزاری، اللہ کے حکموں کو مان کر گزاری۔ تو دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کیسے پرانی کی، اور تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال جو تم نے حاصل کیا ہے وہ کہاں سے کمایا تھا، جائز سورسز آف انکم تھے یا ناجائز راستے اختیار کرتے ہوئے مال کی محبت میں مال سمیٹتے رہے ہو، حقوق ضائع کرتے رہے، دوسروں پر زیادتی اور ظلم کرتے رہے، حرام ذرائع سے مال حاصل کرتے رہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، بندہ خدا یہ مال خرچ کہاں کیا تھا تم نے، مال تو میری دی ہوئی امانت تھی، میں نے تمہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال کو جس مال میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، دو ان کو اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو مال اس کے بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں، نہ کمانے میں آزاد، نہ خرچ کرنے میں آزاد، ہم کمانے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند، اور خرچ کرنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق۔ تو چوتھا سوال یہ ہوگا کہ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا، اور پانچواں سوال وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس پر تم نے عمل کہاں تک کیا ہے۔ تو اب یہ جو سوالات ہیں یہ سب سے ہوں گے وہ صاحب ایمان، اللہ اکبر، فَوَرَبِّكَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کرتے رہے تھے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا گیا انبیاء کو، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا۔ گویا رسول بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور امتی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ تو جب جواب دہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو جس دن تم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور پھر تمہیں پورا دیا جائے گا وہ جو تم کما کے لائے ہو۔ تو اس لیے اعمال کے بارے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے گا، وہ مومن ہے تب بھی اور کافر ہے تب بھی۔ جی سبحان اللہ، اور سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور آپ نے بات بالکل واضح کر دی کہ ایمان مطلب محض ایمان کافی نہیں، اس کے بعد وہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ان کا اظہار ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کا مقام قرآن کریم کی یہ آیت جہنم قرار دے رہی ہے، جہنمی جواب دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فرمائی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ انہیں اللہ کی یاد نہیں آتی جو نماز نہیں پڑھتے، یہ اپنے دنیا دارانہ معاملات میں گم رہتے ہیں۔ اب یہ فوراً انفاق کی بات آ جاتی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے نماز پر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور الصلاۃ عماد الدین، آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب یہاں آگے فوراً بات ہو رہی ہے کہ لم نکو نطعم المسکین، ہم کیا کرتے تھے کہ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز اللہ سے تعلق، کھانا کھلانا بندگان خدا سے تعلق، انفاق کرو نماز کے بعد۔ تو نماز اور انفاق میں
ڈاکٹر صاحب کیا تعلق ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا نماز کے حوالے سے کہ جس طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مثالیں قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں. مثلا تاجروں کے بارے میں فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ جو تاجر لوگ ہیں ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں رکھتی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. بلکہ سربراہان مملکت کا ذکر فرمایا اور ان کی نماز کا بھی خاص طور پر ذکر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا. خیر، دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے لم نکن نطعم المسکین. آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ نماز کا اور کھانے کا آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. یعنی التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم بجا لانا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کا برتاؤ. سبحان اللہ. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پورے دین کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. اب وہ جو حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ اکبر. میں پیاسا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اللہ اکبر. میں بیمار تھا لیکن تو میرا پتہ لینے نہیں آیا. یا اللہ، تو اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلانے والا ہے اور ساری مخلوق تیرے دسترخوان پر پل رہی ہے، تو کیسے بھوکا؟ فرمایا میری مخلوق میں میرا بندہ بھوکا تھا، اسے کھانے کی ضرورت تھی، لیکن تو اگر اسے کھانا مہیا کرتا تو وہاں مجھے پاتا. تو اگر پانی والے کو، پیاسے کو پانی مہیا کرتا تو مجھے پاتا. تو بیمار کا پتہ لینے جاتا تو مجھے پاتا. اللہ تعالیٰ نے بلکہ دین جھٹلانے والے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. ذرا دیکھیے تو صحیح، ایک بندہ ایسا ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو کھانا یتیم مسکین کو کہاں کھلائے گا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اور آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائیں. 4 چیزیں انیک صاحب، مختصر ترین جملہ اور جامع ترین خطبہ. آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو. جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. آج المیہ یہ ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام. اور دوسرا فرمایا اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کا مطلب انیک صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں بھکاری پیدا کریں، بلکہ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ مساکین کی ضرورتوں کو محسوس کرو اور مساکین کی ضرورتیں پورا کرنے کا انتظام کرو. ایسا معاشرہ قائم کرو جس میں مسکینوں اور غریبوں کو اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہو کہ ان کو کھڑا کیا جائے، ان کو مسکنت کی کیفیت سے نکالا جائے، ان کو بھوک کی کیفیت سے نکال کر اس سطح پر لاؤ کہ وہ خود بھی کمانے والے بن جائیں اور اپنے اوروں کو تک بھی رزق پہنچانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو تصور قرآن کریم میں واضح کیا، نیکی کا مفہوم بہت وسیع تر کر دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ آیت البر میں ذرا غور کیجئے. ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سورہ بقرہ میں جو آیت البر ہے اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، کیونکہ
اس آیت کے بارے میں آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور یہ ہیں متقی لوگ۔ کیا آیت ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، محض کرسچینٹی کی طرح مشرق کی طرف اور جیوز کی طرح مغرب کی طرف رخ کر لینا، یہ مدینہ منورہ میں آیت نازل ہو رہی ہے، وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ لیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ایمانیات کا پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد یکدم اللہ نے فرمایا کہ نیکی ہے کفالت عامہ پر مبنی معاشرت قائم کرنا، تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے کہاں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اللہ کا دیا ہوا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور گردنیں آزاد کرانے پر خرچ کرو، یہ ہے نیکی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب ہم اس کو آزماتے ہوئے رزق کی تنگی کا مرحلہ اس پر آتا ہے تو کیا یہ کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری انسلٹ کر دی۔ کلا، ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم پر جو کیفیت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے یتیموں کا اکرام کرنا چھوڑ دیا۔ اگر یتیم کو کچھ بھی دے بھی رہے ہو تو اس پر بڑا احسان جتا کر دے رہے ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا خود تو کہاں کھلاتے، اوروں کو بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مجرم کا ایک اور جگہ اسی سورہ اپنا 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں مجرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ مساکین کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا معاشرہ قائم نہیں کرتے، ایسی معاشرت قائم نہیں کرتے کہ جس سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیک صاحب، ایک میں کہتا ہوں یہ آیت ہمیں بار بار مسکینوں کے حوالے سے توجہ دلاتی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اس گھاٹی کو کیوں نہیں عبور کیا جس گھاٹی کے بعد آگے سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے، راحت ہے، ڈپریشن سے نجات ہے، انزائٹی سے نجات ہے، جنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اللہ کی عنایات ہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، وہ کسی کی گردن آزاد کرانا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا تنگ دستی کے دنوں میں حالات بڑے مشکل ہیں، مہنگائی ہے اور ایسے حالات ہیں، ان حالات میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اپنے کسی قرابت دار یتیم کو کھانا کھلانا، اور مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاکسار کو اپنی جو بیچارہ محنت تو کرتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب اس کی محنت پوری نہیں پڑتی تو اور اس کی ضروریات کفایت نہیں کرتی، تو ان ضروریات کے پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کرنا اس طرح سے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہر صاحب حیثیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کھانا کھلائے، اگر وہ مدد کر سکتا ہے مسکین کی تو وہ مدد کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جہنمی ہیں جو اپنے جرائم کا اقرار کر رہے ہیں، وہ پہلا جرم تو ان کا یہ ہو گیا جس پر بات ہو گئی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم یہ کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم اہل باطل کے ہم نشیں بن جایا کرتے تھے، حق کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔
دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ہم نہ ہی صرف ان میں بیٹھتے تھے بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. اور ہم چوتھا جرم، ہم یوم آخرت کو جھٹلا دیتے تھے. تو اہل دین، اہل کلمہ یعنی کلمہ گو افراد، یہ مسلمان ہیں جو نماز نہ پڑھنے کے سبب جہنم میں چلے گئے. وہ کون سا مسلمان ہوگا کہ جو یوم آخرت کو جھٹلا دے؟ یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے ان محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، اہل باطل کے ہم نشی ہونے کی وجہ سے، جہاں بیٹھ کر دینی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. آپ یہ بھی تعلیم فرما دیجئے کہ کیا ایسی محفلوں میں، ایسی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے؟ اگر دوسرا سوال، اگر ایسی محفل ہو اور وہاں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں تو جو دینی غیرت ہے، دینی حمیت ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ ارشاد. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. یہ جو تیسرا جرم ہے یہ تو بہت غور طلب ہے انیق صاحب. آج کے معاشرے میں اس جملے پر اور فرد جرم جو اہل جہنم نے اپنی تیسری فرد جرم بیان کی ہے، اس کو تو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. جی لیکن پہلی بات، پہلے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں پناہ گاہیں بنانا اور دسترخوان بچھانا کا رواج دینا، اس کی بجائے غرباء اور مساکین کی اس طرح سے ضرور مدد کی جانی چاہیے اور اس طرح سے ان کی نصرت کی جائے کہ وہ چھوٹے موٹے کام کرنے والے بن جائیں، کاروبار شروع کرنے والے بن جائیں. ان کی کفالت اس انداز سے نہ ہو کہ وہ صبح شام دسترخوان پر آ جائیں اور روٹی کھا کے چلے جائیں، یا پناہ گاہوں میں آ کے کھانا لے کر اور کھانا کھا کے چلے جائیں. بھکاری نہ بنائیں معاشرے کو، بلکہ ان کی کفالت اس انداز سے ادا کریں، اس انداز سے کریں کہ وہ کچھ عرصے بعد دوسروں کا خیال رکھنے والے جی ہاں بالکل، زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ بن جائیں. ماشاءاللہ بالکل. تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم حق کے خلاف بات کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود 2 مقامات پر صراحتاً اس سے روکا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا، ذرا الفاظ پر غور کیجئے انیق صاحب، اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. جب آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہماری تعلیمات کی ایسی تعبیریں کر رہے ہیں کہ جو دین سے دوری کا باعث بن رہی ہیں، دینی اقدار اور دینی روایات سے آہستہ آہستہ لوگوں کو بیزار کرنے کا باعث بن رہی ہیں، ایسی تعبیرات کر رہے ہیں، ایسی تعبیرات کر رہے ہیں جو سنت کی اہمیت کی کو کم کر رہی ہیں اور سنت کی تخفیف کا باعث بن رہی ہیں. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم، فأعرض عنہم. ان سے اعراض کیجئے، ان سے اعراض کیجئے. قرآن کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات شروع کر دیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اے قرآن کے مخاطب، اگر تو بھولے سے شیطان تجھے بھلا دے اور تو وہاں بیٹھا رہے تو خبردار فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ، ان کی مجلس میں، ان کے پروگرام میں، ان کے جلسے میں، ان کے اجتماع میں، ان کے لٹریچر کو پڑھنے میں، ان کی تدریس کو سننے میں خبردار مت بیٹھنا، مت بیٹھنا. یہ ظالم ہیں، یہ حق تلفی کرنے والے. یہ ہے ایک آیت. اور دوسری آیت تو انیق صاحب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وہ آپ خود ترجمہ کر لیجئے. کوئی قرآن کریم اس پروگرام کو سننے والا اس آیت کو کھول کر قرآن کریم میں سے خود اس کا ترجمہ خود پڑھے، خود پڑھے، خود پڑھے. جس ترجمے پر اس کو اعتماد ہے وہ دیکھ کر پڑھے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ کتاب میں یہ حکم تم پر نازل کر چکا ہے، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو،
ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہیں اور اعتراض کیے جا رہے ہیں بلا وجہ، یکفر بہا ویستہزأ بہا، اور ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، پردے کا اور دیگر احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو کیا آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم، خبردار مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، اگلا جملہ بہت سخت ہے انیق صاحب، وہ ہے انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو ہماری نگاہ میں تم بھی انہی جیسے ہوگے، جیسے وہ مردود ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ویسے ہی تم بھی راندہ درگاہ بن جاؤ گے۔ اس لیے خبردار، جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ذرا یہ جو حق کے خلاف بات کرنے والے تھے ان کے ساتھ مل بیٹھے تھے، اور ویسے کھیل ٹھیک ہے کود ڈاکٹر صاحب، تفریح کے طور، جی آپ نے ایک بات تو بالکل تباہ واضح کے کر طور دی پر، کہ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھیں اور ان محفلوں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک یہ بات شروع ہو جائے جہاں دینی شاعر کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے، تو ایک شخص کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو جواب دے، دلیل دے، حکیمانہ انداز سے بات کرے، یا اٹھ کے چلا جائے؟ اگر تو وہ حکیمانہ انداز سے بات کر سکتا ہے اور یقیناً اس کی بات لوگوں تک مؤثر طور پر ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بات کرے، بلکہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس کا دفاع کرے، کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کا دفاع کرے۔ بٹ اگر نہیں کر سکتا اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو پھر کم از کم یہ ہے، کم درجہ یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقعدوا معہم، ہٹ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بہت ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اہل جہنم بیان کر رہے ہیں اپنے جرائم۔ جنتی جب سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جب حق کے خلاف باتیں ہوتی تھیں ہم ان میں بیٹھتے تھے اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور ہم روز جزا اور سزا کو جھٹلاتے تھے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی یہ آیت یعنی ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ اس آیت کے آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی تھیں ڈاکٹر صاحب سے، لیکن وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے؟ درست جواب زکوٰۃ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی اذیت پہنچی تھی؟ بچھو نے ڈس لیا تھا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا، یا سانپ نے ڈس لیا تھا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو میں
یہ کام کر رہا ہوں۔ اور کام کیا ہے؟ یہ تو بہترین فریضہ ہے۔ فاروق دلشاد صاحب رحیم یار خان سے، فاروق دلشاد صاحب رحیم یار خان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔